اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں، جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کے اندر ساری چیزوں کی ملکیت اسی کے پاس ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ، اور اسی ہی کے لیے ہیں آخرت میں بھی تعریفیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کیوں نہیں، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قسم ہے میرے پروردگار کی، والبتہ ضرور تم پر آئے گی قیامت۔ عالم الغیب، اس رب کی قسم ہے جو غیب کو جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے آسمان و زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک، اور نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہو۔ ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز۔ الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ واضح کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک تلاوت کی گئی ہے۔ نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سورت کا اختتام ہوا ہے اور اس سورت کا نام تھا سورۃ الاحزاب۔ تو جب بھی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو پچھلی سورت کا اور اس نئی سورت کا جو آپس میں رابط ہوتا ہے، تعلق، وہ بیان ہوتا ہے۔ تو وہ ربط اور تعلق
دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صورتوں کا جو نام ہے وہ نام کے لحاظ سے ربط ہوتا ہے، اور دوسرا جو صورتوں کے اندر مضمون بیان ہوا ہے اس مضمون کا ربط ہوتا ہے۔ تو نام کے لحاظ سے ان دونوں صورتوں کا ربط یہ ہے، پچھلی صورت کا نام تھا سورۃ الاحزاب، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر تم توحید پر پکے رہو گے تو تمہارے مخالف احزاب بھی آ جائیں انہیں شکست ہوگی۔ احزاب کہتے ہیں لشکر کو۔ فرمایا تمہارا ایمان اگر پختہ رہا تو تمہارے مقابلے میں لشکر بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے اس صورت میں واقعہ احزاب پڑھا ہے، اس میں یہی ہوا ہے، جس کے اندر وہ خندق والا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو اس میں لشکر تھے مقابلے کے اندر، لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ایمان والوں کو جیت ہوئی۔ اور اس صورت سبا اس کا نام ہے، اس کے اندر فرمایا اگر توحید کو چھوڑ دیا تو سبا والوں کی طرح سزا ملے گی، اگر توحید پر پکے رہے تو لشکر بھی آ گئے تو جیت ہوگی، اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر کس کی طرح سزا ملے گی؟ سبا والوں کی طرح۔ اور مضمون کا آپس میں ربط یہ تھا، سورت جو احزاب تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مکمل شرک کی تردید فرمائی ہے، اور یہاں اس صورت کے اندر اللہ نے توحید کا مکمل اثبات فرمایا ہے۔ اور وہاں اللہ رب العزت نے اپنی سنت کا ذکر کیا تھا، سنت اللہ التی، اللہ کا طریقہ رہا ہے پہلی قوموں کے اندر بھی، تو وہاں پر اللہ کے طریقے کا ذکر تھا کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، اور یہاں سورۃ سبا کے اندر اللہ نے اس سنت کے نمونے ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے جو ہے وہ سزا دیتا ہے، کیسا اللہ کا طریقہ ہے۔ اور باقی صورتوں کے کچھ امتیازات ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو باقی صورتوں کے اندر بیان نہیں ہوتی، تو اس صورت کے بھی کچھ امتیازات ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل اس میں ذکر کیے ہیں، خصوصی طور پر ان کا ذکر آیا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ نے آل داود کو شکر کا حکم دیا ہے، اعملوا آل داود شکرا، شکر کا حکم آیا ہے، اور شکر کا حکم بھی عمل کے ذریعے کہ تم عمل کر کے دکھاؤ تب شکریہ ادا ہوگا، زبان سے شکر کہنے سے شکریہ ادا نہیں ہوگا، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر آیا ہے کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی تھے، اور نبی بھی وہ جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، کیسے ان کی موت آئی ہے۔ اور اسی صورت کے اندر سبا کا ذکر آئے گا، اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 24 کے اندر ایک مسئلہ واضح فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہوتے، جنات عالم الغیب نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ باقی اس صورت کے اندر کچھ دلائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے دیے ہیں، اور اسی طرح کچھ تبلیغ کے طریقے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر ہے کہ وہ اتنے عاجز ہیں کہ وہ بھی شفیع غالب نہیں بن سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زبردستی سفارش نہیں کروا سکتے، وہ خود عاجز ہیں۔ تو یہ اس صورت کے اندر مضمون بیان ہوں گے۔ فرمایا الحمدللہ، اس صورت کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں الحمدللہ آتا ہے۔ کتنی صورتیں؟ 5۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام ہے، سورۃ الکہف ہے، سورۃ سبا ہے، اور سورۃ فاطر ہے، اس سے اگلی سورت جو ہے۔ لیکن 5 صورتوں کے شروع میں الحمدللہ آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟
اور تمام صفات الوہیت کس کے لیے ہیں؟ لیکن پانچوں صورتوں کے اندر اللہ نے اس کی وجہ الگ الگ بیان فرمائی ہے کہ تمام خوبیوں کا مالک، تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پانچوں صورتوں کی الگ الگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نرالی شان اور اس کی کلام کی عظمت ہے۔ تو اس سورت کا نام سورت سبا ہے، اور سورت سبا کو اس کا نام سورت سبا اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے، سبا کا ذکر آ رہا ہے۔ سبا کسی شہر قبیلے کا نام تھا، تو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ قوم سبا۔ تو یہ دیکھیں جی، پہلی جو سورت ہے جس کے شروع میں الحمدللہ آتا ہے وہ نکال لیں جی۔ وہ کون سی سورت ہے جی؟ سورۃ الفاتحہ۔ ہر نماز کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر بندہ اس کو سمجھے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ۔ جو کچھ پورے قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ لیکن نماز میں پڑھتے ہیں سارے لوگ، پتہ کسی کو نہیں کیا بیان ہو رہا ہے، طوطے کی طرح رٹی رٹائی ہے نا، وہ بھی کسی کو صحیح نہیں آتی۔ طوطا اچھے الفاظ بول لیتا، اس کو جہاد کروائے جاتے ہیں۔ آج کل کے انسانوں کو صحیح کو نہیں آتی۔ سن لو سورۃ فاتحہ لوگوں کی، کسی کو ٹھیک، بڑے قلیل ہوں گے جن کو صحیح معنوں کے اندر اور ادائیگی الفاظ مکمل جو ہے تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھ دیں، وگرنہ کسی کو نہیں آتی، اور فکر بھی کسی کو نہیں۔ المیہ یہ ہے، آتی بھی کسی کو نہیں اور فکر بھی کسی کو نہیں کہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے۔ المیہ یہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور بیٹھ جائیں قرآن سیکھنے، اور لوگ جو ہے وہ کم از کم ان صورتوں کی ادائیگی تو درست کر لیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہان کا رب ہے، جہان والوں کا رب ہے، پروردگار ہے، مربی ہے، رب ہے۔ مربی اس کو کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، اور رب اس کو کہتے ہیں جو اول سے لے کر انتہا تک ساتھ ساتھ رہے۔ انسان کی پیدائش سے شروع سے لے کر مرتے دم تک کون ساتھ رہتا ہے؟ رب، اسے رب کہتے ہیں۔ فرمایا الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا، فیصلوں کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں۔ فرمایا اللہ تعریفوں کے لائق کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے سارے جہان والوں کا، اور پھر رحمان رحیم بھی ہے۔ یہاں پر یہ وجہ بیان ہوئی۔ اب سورۃ انعام نکالیں جی، 7ویں پارے میں۔ سورۃ الانعام، رئیس المفسرین سنت المحدثین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی، وہاں بچراں والے، وہ قرآن کے 4 حصے بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے 4 حصے ہیں، اور چاروں کے اندر الگ الگ مضمون بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حصہ یہاں سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے شروع ہوتا ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ سورۃ الانعام صفحہ نمبر جی 155، اور تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے جو آگے آ رہی، اور چوتھا حصہ وہ فرماتے تھے سورۃ سبا جو آج ہم نے پڑھی ہے، شروع کی ہے وہاں سے۔ تو وہ مختلف جو ہے حصے قرآن کے بیان کرتے تھے، اور الگ الگ مضمون بیان ہوئے۔ ہاں جی، سورۃ الانعام ہے۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا تاریکیوں کو اور نور کو۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر
وجہ کیا بیان فرمائی کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو جو بنایا ہے۔ آگے دیکھیے سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے سورۃ الکہف۔ یہ بڑی افضلیت رکھنے والی صورت ہے، فضیلت والی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جمعہ والے دن جو ہے سورۃ الکہف پڑھا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی سورۃ الکہف صفحہ نمبر 354 ہے جی۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو، قرآن مجید اتارا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور وہ ایسا قرآن ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی لچک، کوئی ٹیڑھا، کوئی کجی نہیں ہے۔ مولوی کے مسئلے میں لچک آ سکتی ہے، کجی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے جو مسئلہ بیان کرنا اس میں کجی، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے مولویوں کے پیچھے نہ چلو، قرآن کے پیچھے چلو۔ ہاں قرآن خود پڑھو، سمجھو، جو مسئلہ اس نے بیان کیا ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا وجہ بیان فرمائی؟ اللہ کے لیے ساری تعریفیں کیونکہ اس نے اپنے خاص بندے پر، اپنے خاص بندے پر، اور وہ بندہ کون ہے جی؟ امام الانبیاء، فخر الرسل، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس خاص بندے پر کتاب کو نازل فرمایا، اس لیے تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے۔ فرمایا یہ اسی کی صفت ہے، وہ کلام قرآن مجید نازل کرتا ہے۔ دیکھیں اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، نوری پر نازل نہیں کیا، بشر پر نازل کیا ہے۔ اور اس سے اگلی جو صورت تھی وہ صورت سبا ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، جو سبق والی صورت ہے۔ اس میں اللہ نے وجہ کیا بیان فرمائی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیونکہ آسمان و زمین کی ملکیت جو اس کی ہے۔ اس سے جو اگلی صورت ہے سورہ فاطر، اس میں بھی شروعات الحمدللہ سے ہی ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ کے لیے تعریفیں اس لیے ہیں کیونکہ وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ جبریل امین آتا تھا قاصد بن کر اور وہی لے کر آتا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہاں فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جن کے 2 2 3 3 4 4 فرمایا کہ پر ہیں، بازو ہیں ان کے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش کے اندر جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر وجہ بیان فرمائی کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے فرشتوں کو قاصد بنایا، یہاں پر فرشتوں کا ذکر آ گیا۔ بہرحال یہ پورے قرآن کے اندر 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، فرمایا آخرت کے اندر بھی اسی کی تعریفیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی تعریفوں کے لائق وہی ہے اور آخرت میں بھی تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کی تعریف ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے کسی کمال کی وجہ سے، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس انسان کو خوبیاں اور کمال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ تو حقیقت میں تعریف اللہ کی ہے، اس لیے فرمایا تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ فرمایا آخرت کے اندر بھی اسی کی تعریفیں، دنیا کے اندر بھی وہی تعریفوں کے لائق، آخرت میں بھی اسی کی تعریفیں کی جائیں گی۔ یہ دیکھیں سورۃ اعراف نکالیں جی، سورۃ الاعراف۔ صفحہ نمبر 188،
صفحہ نمبر 188 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43۔ جنت والے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، اور دیکھیں آخرت میں بھی تعریف اللہ کی ہے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور جو کچھ ان کے دلوں کے اندر غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ وَقَالُوا، اور وہ لوگ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کی، جنت میں پہنچے ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور کہیں گے کہ ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اس مقام تک اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتے، اگر اللہ نہ ہم کو اس جنت تک پہنچاتے تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس نے ہماری رہنمائی کی ہے رسولوں کو بھیج کر، قرآن بھیج کر، اور آج ہم جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تو آخرت میں بھی تعریفیں کس کی ہوں گی؟ اللہ ہی کی ہوں گی۔ فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یہ دلائل عقلیہ بھی ہے کہ اللہ تعریفوں کے لائق اس لیے ہے، فرمایا وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، تو ساری ملکیت اسی کی ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی۔ وہ حکمتوں والا ہے، وہ خبردار ہے، ذرے ذرے سے ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، فرمایا جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے؟ بارش۔ بارش کا پانی زمین کے اندر کتنی مقدار میں داخل ہوا ہے، کہاں کہاں داخل ہوا ہے، وہ سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا اسی کی صفت ہے وما یخرج منہا، جو چیز زمین سے نکلتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اس پانی کے ذریعے جو نباتات ہیں، جو فصلیں اگے گی اس کو بھی اللہ جانتا ہے کہ کہاں کتنی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ پوشیدہ چیزیں ہیں نا، فرمایا یہ اللہ کی صفت ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور فرمایا جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور فرمایا وما يعرج فیہا، جو چیزیں آسمان کے اندر چڑھتی ہیں انہیں بھی کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر فرشتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں نا نیچے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کتنے گئے ہیں، کون گیا ہے، اللہ کو سب علم ہے اس چیز کا۔ فرمایا یہ اور کسی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بندے کو تو اپنا نہیں پتہ ہوتا، دوسروں کی کیا خبر ہونی؟ انسان کو اپنا نہیں پتہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ تو یہ صفت صرف خالق کی ہے، مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء بھی مخلوق ہیں، اولیاء بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہے، مخلوق کی یہ صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان یہی فرق ہے۔ اگر انبیاء کو بھی عالم الغیب بندہ سمجھنے لگ جائے نا، اور ولیوں کو بھی عالم الغیب ماننے لگ جائے، تو پھر خالق اور مخلوق کے درمیان فرق، خالق اور مخلوق کے درمیان فرق تب ہی رہتا ہے جب دونوں کی صفات ہی الگ الگ ہوں۔ تو خالق کی صفت ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن مخلوق کی صفت یہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں احکام چڑھتے ہیں، اعمال چڑھتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کس نے کون سا عمل کیا میرے پاس آ رہا ہے، کس نے کب عمل کیا اللہ کو پتہ ہے۔ جو اعمال جب بھی جس کسی کے بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ چڑھتے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ قرآن کا ہے کہ اعمال اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں۔ اعمال، بعض لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سموار جمعرات کو اللہ کے نبی کے ہاں پیش ہوتے ہیں اعمال، یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اسی ہی کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں اور نیک عمل چڑھتے ہیں۔
اللہ ہی کی طرف پاک کلمے اور نیک اعمال چڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات سمجھائی ہے۔ فرمایا وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور، وہی فرمایا رحیم بھی ہے غفور بھی ہے۔ رحیم یعنی انسانوں کی جلدی پکڑ نہیں کرتا، اس لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ بندے گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ نہیں فرماتے۔ فرمایا اس لحاظ سے وہ کیا ہیں؟ رحیم ہیں، مہربان اور غفور ہیں۔ فرمایا وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لحاظ سے وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اس کے اندر ایک شکوہ ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا لوگ توحید کا بھی انکار کرنے والے تھے، لیکن ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے تھے، قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کا جواب دیا ہے۔ فرمایا وہ کہتے تھے لا تأتینا الساعۃ، قیامت کبھی نہیں آئے گی، قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی لتأتینکم، فرمایا قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا میرے پروردگار کی قسم ہے کہ لتأتینکم، وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ اب جنہوں نے قیامت کا انکار کر دیا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ بس مرنا ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم، دوبارہ نہ اٹھایا جانا ہے، نہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہے۔ تو جب بندہ قیامت کا انکار کر دے، قیامت کا ذہن میں نہ ہو، پھر بندہ نافرمان بن جاتا ہے، پھر نافرمانیاں ہوتی ہیں، اچھا کام نہیں کرتا وہ، کیونکہ اس کا نظریہ بن چکا ہے، ذہن بن چکا ہے کہ میں نے حساب کے لیے پیش نہیں ہونا۔ لیکن اللہ نے قیامت رکھی ہے، کیونکہ یہ دار العمل ہے دنیا، یہ دنیا عمل کی جو ہے وہ جگہ ہے، گھر ہے۔ یہاں پر ہر کسی کو اس کے پورے عملوں کا جو ہے وہ جزا و سزا نہیں ملتی۔ کسی نے اچھا عمل کیا لیکن اس کا بدلہ نہیں ملا، کسی نے ظلم کیا ہے اس کے ظلم کی سزا نہیں ملی۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک قیامت رکھی ہے، قیامت کا دن فیصلوں کا دن رکھا ہے، تاکہ ہر بندے کو اس کے اچھے عمل کا ثواب ملے اور اس کے ظلم کی، اس کے گناہوں کی سزا ملے۔ تو یہ انصاف کا دن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو قیامت برپا کرنی ہے۔ عالم الغیب، فرمایا جس نے قیامت برپا کرنی ہے وہ غیبوں کو جاننے والا ہے، وہ غیبوں کو، اس لیے قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فی السماوات ولا فی الارض، فرمایا وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ کوئی انسان خفیہ کام کرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کسی نے اگر خفیہ طور پر کسی کو دھوکہ دیا ہے، چوری کی ہے، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، فرمایا اس کو اگر اس کا مالک نہیں جانتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو فیصلے تو اس نے کرنے ہیں، سزا اس نے دینی ہے۔ اس لیے فرمایا ذرے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہوگی اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا اصغر من ذالک، اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو نا اس کو بھی اللہ جانتا ہے، ذرے سے کوئی چھوٹی ہو نا۔ ولا اکبر، فرمایا اس سے بڑی کوئی چیز ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ الا فی کتاب مبین، فرمایا ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب مبین کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں مولانا حسین علی الوانی، کتاب مبین سے مراد ہے صحائف ملائکہ، ملائکہ جو کتابیں لکھ رہے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں کندھوں پہ۔ اب بندہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تو ساتھ ہی ہے نا، لکھ رہے ہیں نا، وہ چیز نوٹ ہو گئی ہے نا۔ تو یہی قیامت والے دن دوبارہ آئے گی سامنے، تو اس وقت انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، مالی حاصل کتاب ہی، میری کتاب کو کیا ہو گیا ہے، میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹا عمل چھوڑتی ہے نہ بڑا عمل چھوڑتی ہے، سب کو سامنے لا کر رکھ دیے۔ تو اللہ جب نامہ اعمال سامنے رکھیں گے نا اور اس کی سزا کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر بندے سے پوچھیں گے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، جو تو نے عمل کیا تھا فلاں موقع پہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ کیا تھا، فلاں سے دھوکہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ جو ہے ظلم کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو تیرے ساتھ کوئی دھوکہ جو ہے وہ زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ پھر بندہ کہے گا نہیں یا اللہ میں نے کیا تھا، وہاں پر اقرار کرے گا۔
اور کہے گا نہیں یا اللہ سب کچھ برابر ہے، کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر جا، یہ انصاف کا دن ہے، تیرے اوپر جو فیصلہ ہو چکا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، تو یہ انصاف کا دن قیامت کا دن ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار قیامت کا اس بات اسی لیے کیا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ڈر بیٹھ جائے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کا جو ہے وہ اس بات پیدا ہو کر ڈر بیٹھ جائے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، قیامت کے دن حساب دینا ہے، چھوٹا بڑا عمل اس کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔